لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مقدم، نور الهدى مصباح الظلم، شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسن والحسين، أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صلوات محمد وعلى محمد. اذان محترم، آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، اور یہ کتاب ہدایت کے لیے ہے انسانوں کے، یہ کتاب دلیل ہے انسانوں کے لیے، یہ کتاب برہان ہے انسانوں کے لیے۔ اب تم میں سے جو شخص اس ماہ مبارک کو پا لے فَلْيَصُمْ ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، پروردگار عالم تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، خدا ہرگز تمہیں مصیبت و صعوبت یا پریشانی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اسی آیت میں آگے بڑھ کر کے کہا لیکن اگر کوئی مریض ہے یا کوئی حالت سفر میں ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں اس روزے کی قضا کرے۔ اذان محترم، یہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے کہ جس کی 3 دن سے آج تیسرے دن میں مسلسل تلاوت کر رہا ہوں۔ اس کے ذیل میں کچھ باتیں ماہ رمضان اور کامیاب زندگی کے عنوان سے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے
ایک تذکر کے طور کے اوپر عرض کرتا ہوا چل رہا ہوں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ کہ جس کے لیے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے طرف ماہ رمضان آ رہا ہے، اللہ کا وہ مہینہ کہ جس میں اللہ برکت، رحمت، فضل تمہارے اوپر نازل کرتا ہے۔ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے ایام تمام ایام سے بہتر ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں۔ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی ساعت تمام ساعتوں سے، یعنی جس کے لمحات، جس کے گھنٹے تمام لمحات تمام گھنٹوں سے بہتر ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ جہنم کے دروازوں پر تالا لگا دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ شیاطین کو، شیطانوں کو مقید کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤکم مستجاب وعملکم مقبول، انفسکم فیہ تسبیح ونومکم فیہ عبادۃ۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تمہاری سانس لینا بھی تسبیح ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں سونا بھی عبادت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے اذان محترم۔ دیکھیے حضور وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، میں نے 2 مجلسوں میں بیان کیا، خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوا چل رہا ہوں۔ یہ ماہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ اپنی رحمتوں کو بندوں پر نازل کرتا ہے نا اذان محترم۔ اب اپنے مالک سے سوال کرو، اپنے مالک سے دعا کرو کہ پروردگار یہ جو رحمت کے، جو جنت کے دروازے تو نے کھولے ہیں، ان کو ہمیشہ کھولے رکھنا، بند نہ کرنا۔ پروردگار یہ جو تو نے جہنم کے دروازوں پر تالا لگایا ہے، یہ جو جہنم کے دروازے اپنے بندوں کے اوپر بند کر دیے ہیں، مالک اس کو ہمیشہ بند رکھنا، اس کو کھولنا مت۔ پروردگار یہ جو تو نے شیاطین کو قید کر دیا ہے، میرے مالک ان تمام شیاطین کو ہمارے اوپر مسلط نہ ہونے دینا۔ ہاں اذان محترم، یہ وہ خلاصہ ہے کہ جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا ماہ مبارک رمضان کے عنوان سے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزوں، کامیابی اس سے بہتر کیا ہو سکتی ہے کہ جنت کے دروازے کھل رہے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو رہے ہیں۔ ایک صلوات دیجیے محمد وآلہ۔ بہرحال عزیزان محترم، دیکھیے یہ جو عنوان آپ لوگوں نے ہمیں دیا ہے ماہ مبارک رمضان اور کامیاب زندگی، اس دنیا میں انسان آتا ہے تو کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں جو اس دنیا کو اپنی منزل قرار دیتے ہیں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں کہ بس یہی سب کچھ ہے، یہی سب کچھ ہے، اور وہ اپنا پورا کاروبار زندگی اسی دنیا کے لیے وقف کر دیتے ہیں، کھانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے۔ دیکھیے دولت کمانا غلط نہیں ہے، ایک مسئلہ ہے، حرام طریقے سے، حلال طریقے سے آپ کچھ بھی کریے، اسلام نے جائز قرار دیا۔ لیکن عزیزوں یاد رکھیے گا، جتنی بھی چیزیں ہیں اسلام نے بتائی، جتنی بھی چیزیں ہیں، یاد رکھیے گا اگر انسان اس کو آخرت کے لیے کما رہا ہے، روایات کے جملے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی عمل کرو رضائے پروردگار کے لیے ہو، دنیا کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ دولت کما رہے ہیں تو وہ دولت آپ کے لیے ہے۔ کیوں؟ تاریخ انسانیت گواہ ہے، تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں کہ جنہوں نے نہ جانے کتنا پیسہ کمایا اور اس کے بعد اپنی مرضی کے اعتبار سے گھر بنایا، اور انجام کیا ہوا کہ اس گھر کے اندر داخل تک نہ ہو سکے اور ملک الموت نے روح کو کھینچ لیا۔ تو عزیزوں کون کہہ سکتا ہے کہ انسان کی حیات کب تک ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کب تک ہے؟ موت کب آ جائے کسی کو علم نہیں ہے عزیزان محترم۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، کامیابی صرف اسی چیز میں ہے، صرف اسی چیز میں کامیابی ہے کہ انسان دنیا کا کوئی عمل کرے، اسکول میں تعلیم حاصل کرے، کالج میں پڑھائی کرے،
ورکشاپ پر جا رہا ہے، کارخانے میں کام کرنے جا رہا ہے، آفس میں نوکری پر جا رہا ہے، کاروبار کے لیے جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، قیام جو کچھ بھی کر رہا ہے، وہ تمام کی تمام چیزوں کا مقصد اگر آخرت ہے تو یاد رکھیے گا ذہن محترم، بس یہی کامیابی ہے۔ اور جیسا کہ آپ حضرات کی خدمت میں 2 دن کی مجالس میں میں نے یہی عرض کیا، اور ماہ رمضان سے بہتر رضا الہی حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے۔ پتہ نہیں آپ نے اس چیز پہ غور کیا ہے کہ نہیں کیا؟ روزہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تمام حضرات روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے بعد ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، انسان گناہوں سے دور ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ حد سے زیادہ گناہگار انسان ہو جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جو سال کے 12 مہینے صراط مستقیم پر اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، جہاں ایک روزہ بھی رکھا بس وہاں پر انسان کے اندر تقوی الہی پیدا ہونے لگتا ہے۔ ویسے بھی قرآن کریم میں یہی تو حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ رکھنے کا جو قرآن کریم میں حکم دیا ہے کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح سے پہلی امتوں پر کیا گیا تھا، کیوں؟ تاکہ تم تقوی الہی اختیار کر لو، تقوی الہی اختیار کر لو۔ یہی وجہ ہے عزیزوں، یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے رجب اور شعبان میں روزہ رکھنے کا حکم اور اس روزے کے عوض میں اتنا بڑا ثواب رکھا ہے کہ انسان ان 2 مہینوں میں جب روزہ رکھ رہا ہوگا تو 2 مہینوں میں روزہ رکھ کر کے اس کا نفس اتنا پاک و پاکیزہ ہو چکا ہوگا کہ ادھر ماہ مبارک رمضان آیا، ادھر انسان اللہ کی ضیافت میں گیا، ادھر اللہ کی مہمان نوازی میں انسان نے قدم رکھا۔ تو جب انسان مہمان نوازی میں قدم رکھ رہا ہے تو 2 مہینے پہلے سے اس نے اپنے نفس کے اوپر تیاری شروع کر دی تھی، اس نے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور روزہ رکھ کر کے اتنا پاک و پاکیزہ کیا کہ بس جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہے تو اسے معلوم ہے یہ 30 دن پتہ نہیں چلنے والے ہیں، لہٰذا روز اول سے انسان نے اس ماہ مبارک رمضان کے فوائد کو حاصل کرنا شروع کر دیا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ استغفار کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ توبہ کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دعائیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ہے ہماری زبان نہیں ہے، ہمارا لہجہ نہیں ہے، ہمارے جملے نہیں ہیں، جملے اس کے ہیں جو کائنات میں سب سے بڑا سچا ہے، جملے اس کے ہیں کہ جس کی زبان سے نکلی ہوئے جملے سچ ہو جایا کرتے ہیں، زبان اس کی ہے کہ جس کے لعاب دہن میں تاثیر یہ ہے کہ جس جگہ پر وہ ڈل جاتا ہے اتنی برکت ہوتی ہے کہ اس کا حساب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو عزیزوں، اس رسول اعظم نے، اس رسول اکرم نے، اس رسول آخر نے ارشاد فرما دیا ہے کہ دیکھو وہ مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر دعاؤکم فیہ مستجاب، تم دعائیں کرو گے وہ قبول کر لی جائیں گی، تم عمل کرو گے تمہارے عمل کو قبول کر لیا جائے گا۔ لہٰذا انسان نے جب پہلے ہی دن قدم رکھا وہ 2 مہینے روزے رکھ کر کے پاک و پاکیزہ ہو چکا ہے۔ اب ذہن محترم اپنے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، روزہ کیا ہے؟ روزے کے ذریعے جناب آدم، ایک صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد، جناب آدم، بہت توجہ چاہتا ہوں عزیزوں، آپ کو اس تمام چیزوں کا علم ہے، ماشاءاللہ سے مجالس سنا کرتے ہیں۔ جناب آدم کو جب جنت سے نکالا گیا تھا نا، کیوں؟ وہی جو انہوں نے جس چیز سے منع کیا تھا، وَلَا تَقْرَبَ هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اس شجر کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، اب یہ اپنے بھائیوں کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت، اس شجر کے پاس نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالمین میں سے ہو جاؤ گے، یہ تھا نا؟ کیا نعوذ باللہ ظالمین میں سے جناب آدم ہو گئے تھے؟ نہیں، ظالم کا تصور تو یہی ہے نا، ظلم کرنے والا، ظالم کا تصور تو یہی ہے نا۔ تو نعوذ باللہ کیا وہ جناب آدم کے کچھ وقت پہلے جن کو اللہ نے جن کو سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو جن کے اوپر، کیا نعوذ باللہ وہ ظالمین ہو جائیں گے، ظلم کرنے والے؟
نہیں اذان محترم، یہاں پر جو قرآن کی آیت ہے کہ فتکون من الظالمین، اس میں مسئلہ صرف اتنا ہے جو جملے ہم لوگ نماز پہ پڑھتے ہیں، انی ظلمت نفسی فاغفر لی، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، یعنی ہم ظالم نہیں ہیں، ہم کسی کو وہ ظلم و ستم نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے بڑا ظلم و ستم کیا ہوگا کہ انسان خود اپنے نفس پر کرے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جب سجدے میں ہم جاتے ہیں نماز کے بعد تو یہی تو جملہ کہتے ہیں، انی ظلمت نفسی، پروردگار ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یعنی نفس پر ظلم کرنا بھی ظالمین میں سے ہوتا ہے انسان۔ تو بہرحال جناب آدم نے چونکہ منع کیا تھا درخت کے پاس جانے سے، اور اللہ نے کہا تھا دیکھو اگر تم جاؤ گے تو ظلم کرو گے۔ کیا ظلم تھا؟ بھئی جنت میں رہ رہے تھے، جنت سے نکال دیے گئے، یہی تو ظلم ہے۔ آرام سے رہتے جنت میں، اگرچہ تمام چیزیں مصلحت الہیہ میں سے تھیں، بھئی ظاہر سی بات ہے اعلان ہی کیا تھا کہ زمین کے لیے بنایا گیا ہے۔ بہرحال خدا سے کلام یہ ہے، اس میں زیادہ آپ حضرات کا وقت نہیں لینا چاہتا ہوں۔ تو جناب آدم جب آئے زمین پر، سنیے گا عزیزوں، 13 تاریخ تھی، 13 تاریخ۔ ابھی آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ 13، 14، 15 جس کو ایام 20 کہا جاتا ہے۔ اپنے بھائیوں کے لفظ کرنا چاہتا ہوں، 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی یہ 3 تاریخ کو ایام 20 کہتے ہیں۔ 20 کہتے ہیں عربی میں سفید کو، سفید کو کہتے ہیں 20، ابیض سفید۔ اور باقاعدہ آپ حضرات نے سوشل میڈیا پر باقاعدہ اب تو میسیج آتے رہتے ہیں کہ دعائے مجیر جو ان 3 دنوں میں پڑھے گا خدا اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ایام 20 کب سے قرار دیے گئے ہیں؟ جناب آدم جب زمین پر آئے 13 تاریخ تھی، جناب آدم کا دل غم و اندوہ میں تھا، ظاہراً دیکھا جائے تو جناب آدم کا دل تاریک تھا، جناب آدم کا دل نعوذ دیکھا جائے تو غم کی وجہ سے، بھئی جنت میں رہ رہے تھے نا، زمین پر آ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ اب سیاہ نعوذ باللہ یہ نہیں گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل گناہ کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا، نہیں۔ بہرحال جناب آدم جب آئے 13 تاریخ تھی، اللہ فرشتوں نے کہا اے پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، تیرا نائب ہے، تیرا جانشین ہے، تو نے ہم سے سجدہ کروایا، اب یہ کیا زمین پہ بھیج دیا؟ اب وہ بیچارے جو ہیں دیکھیے اللہ سے فرشتے کہہ رہے ہیں کہ جناب آدم و حوا جو بھی ہیں یہ زمین کو پریشان ہیں، غم و اندوہ میں ہے۔ اچھا جناب آدم کو حکم دیا اے آدم روزہ رکھو، روزہ رکھو۔ تاریخ کہتی ہے 3 دن 13، 14، 15۔ اب سنیے گا ذہن محترم، 13 تاریخ جب جناب آدم نے آسمان پر نگاہ ڈالی تو چاند پر تھوڑا سا دھبا تھا، ہلکی سی سیاہی تھی، ہلکی سی سیاہی تھی۔ جناب آدم نے روزہ رکھا، وہ سیاہی کم ہونے لگی۔ 14 تاریخ آئی، جناب آدم نے دوسرا روزہ رکھا، وہ سیاہی سفیدی میں تبدیل ہونے لگی۔ پھر 15 تاریخ کو روزہ رکھا، مکمل سیاہی ختم ہو گئی اور جناب آدم کی توبہ بھی قبول ہو گئی۔ اسی لیے کہا گیا ہے، اب اسی لیے روز اول جب زمین میں جناب آدم آئے تھے تبھی یہ قرار پایا کہ ایام 20 یہ 3 دن ہوتے ہیں ہر ماہ کے، 13، 14، 15۔ لہذا چاند بالکل صاف ہو گیا، جناب آدم کی توبہ کو قبول کر لیا گیا۔ اللہ نے بتایا کہ دیکھو جب ہم آدم کے بھی گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آدم کی خطاؤں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، آدم کی توبہ کو معاف کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آدم سے ہم نے روزہ رکھوایا۔ 3 دن روزہ رکھا جناب آدم نے، پھر پروردگار نے کہا اے آدم جاؤ، ہم نے تمہارے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا ہے۔ لہٰذا وہ دن ایام 20 قرار دیے، اور تاریخ لکھتی ہے جناب آدم جب تک زندہ رہے ان 3 دنوں میں روزہ رکھتے رہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس عزیزوں آج 2 دن کے مجلس کا خلاصہ بیان کرنا ہے، باتیں جلدی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو عزیزوں کامیابی یہی ہے، کوئی اور کامیابی ہو تو بتا دیئے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کافرین کے لیے، مشرکین کے لیے یہ دنیا جنت ہے۔ مجھے انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، مجالس سید الشہداء میں شریک ہو رہا ہے، نیکی کر رہا ہے، انفاق کر رہا ہے، کاہے کے لیے؟ مقصد تو یہی ہے نا کہ انسان کامیاب ہو جائے۔ کامیابی کیا ہے؟
کامیابی کیا ہے؟ افراد اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ انفاق کرتے ہیں، اور حکم بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں انفاق کرو، اور یاد رکھنا حکم ہے کہ جب تم صدقہ دو، انفاق بھی صدقے کی قسم ہے، تو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم صدقہ دو تاکہ تمہارے مال میں اضافہ ہو سکے۔ ایک صحابی حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام آیا، اور آنے کے بعد اس نے صادق آل محمد سے کہا، یا فرزند رسول، یا ابن رسول اللہ، ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ دیکھیے یہ کیفیت ہم میں سے بھی کئی لوگوں کی ہوگی، ابھی سے بتا دے رہا ہوں۔ اس کا جواب امام نے ارشاد فرمایا ہے کیا؟ کیونکہ ہم مایوس بہت جلدی ہو جاتے ہیں نا، بس انسان کیا ہے، انسان کو اجرت میں خلق کیا گیا، انسان چاہتا ہے بس ابھی ہو جائے، جیسے ہوتے نہیں بچے آتے ہیں، کسی چیز کو دیکھ لیا، راستے میں جا رہے ہیں، ضد کر لی کہ ہمیں یہ چاہیے۔ اب بچوں کا کیا ہوتا ہے معاملہ، نہیں ابھی چاہیے، ابھی رونے لگیں گے، وہیں روڈ کے اوپر رک جائیں گے، بیٹھ جائیں گے، کیا ہے نا یہ نا۔ اب والد جانتے ہیں نا، اس کے ساتھ میں جو بزرگ ہے، بڑا ہے، وہ جانتا ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے یا نہیں ہے۔ اگر اچھی نہیں ہوتی ہے، دلانا چاہتا ہے، وہ کیا کہتا ہے، بیٹا نہیں یہ اچھی نہیں ہے، چلو یہی چیز ہم تم کو آگے سے دلا دیں۔ کیوں؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہ چیز اچھی نہیں ہے، لیکن بچہ چونکہ ناسمجھ ہوتا ہے، بچہ کم عقل ہوتا ہے، اس کی عقل مکمل نہیں ہوتی ہے، وہ تو یہی چاہتا ہے کہ نہیں ہمیں اچھی لگ رہی ہے تو فوراً مل جائے۔ انسان بھی ایسے ہی ہے کہ جب خدا سے دعا کرتا ہے، پروردگار بس ہمیں ابھی چاہیے، اور اگر نہیں دعا قبول ہوئی، پروردگار اللہ کہتا ضرور ہے لیکن دعا سنتا نہیں ہے، خدا سنتا نہیں ہے۔ میرے بھائی تمہیں کیا پتا، تم تو اسی بچے کی مانند ہو کہ جو عجلت میں رہتا ہے، جس نے اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھا تو یہی سمجھا کہ یہی میرے حق میں بہتر ہے، لہٰذا وہ بچہ ضد بضد کرنے لگتا ہے، اور اگر نہیں ملتا ہے معلوم دیا ناراض ہو کر کے بیٹھ گیا، بابا ہم آپ سے بات نہیں کریں گے، ہم دوبارہ سوال نہیں کریں گے۔ انسان ایسا ہی ہے، خدا سے سوال کیا پروردگار یہ چیز مجھے دے دے، اللہ نے نہیں عطا کی مصلحت کی بنیاد پر، بس انسان ضد میں آ گیا، نہیں دے رہے ہو تم اچھے نہیں ہو، تم سنتے نہیں ہو۔ قرآن میں تو بار بار کہتے ہو کہ استجیب، کہ مجھ سے سوال کرو میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا، کہتے ہو ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، سنتے نہیں ہو۔ عزیزو یہی شخص امام کے پاس آیا، امام سے کہا مولا کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن کی آیات سمجھ میں نہیں آتی، قرآن کچھ کہتا ہے حقیقت کچھ ہوتی ہے۔ امام نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلی آیت تو یہی ہے، کیا خدا قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، ادعونی استجب لکم، جب تم دعا کرتے ہو میں سب سے زیادہ تمہارے دل کے قریب ہوتا ہوں۔ مولا جب دعا کے وقت اللہ انسان سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تب سنتا کیوں نہیں ہے؟ امام نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم دعا کرتے ہو اور بقول تمہارے جب تمہاری دعا سنی نہیں جاتی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے ذہن میں کیا بات آئی کہ کیا خدا نے وعدہ خلافی کی ہے؟ کیا خدا نے قرآن کریم میں وعدہ خلافی بتائی؟ ہمارے آپ کے بھی ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ بارہا آتی ہے۔ یہی تو شیطان یہی ہے، یہ جو قرآن کریم، یہ جو خطبہ شعبانیہ میں حضور نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، آپ دیکھ لیجئے ماہ مبارک رمضان کی جہاں تمام خصوصیات ہیں، انہی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور اس کے دل میں یہ بات نہیں آتی کہ پتہ نہیں ہماری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ نہیں، قبول ہوگی، خدا کرے گا۔ تو امام نے کہا کیا تم یہ سوچتے ہو کہ خدا نے وعدہ خلافی کی ہے؟ نہیں مولا ہم یہ نہیں سوچتے، پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہ مولا ہم یہی نہیں، سنو تم دراصل اس طرح سے دعا کرتے ہی نہیں ہو
جس طرح سے اللہ نے دعا کرنے کے لیے کہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے رسول اعظم کے خطبے کے اس جملے کو، جو رسول اعظم ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ دعاکم فیہ مستجاب، کہ تمہاری دعائیں ماہ رمضان میں قبول ہوتی ہیں، مستجاب ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان 11 مہینے شاید دعا کے شرائط پر نہ اترتا ہو، لیکن جو ماہ مبارک رمضان ہے نا، ہو سکتا ہے شروع کے 10 دن میں دعائیں نہ قبول ہوں، لیکن چونکہ 10 دن میں انسان روزہ رکھ کر کے، نفس کو پاک و پاکیزہ کر کے، جب اللہ کی بارگاہ میں خضوع کے ساتھ، گریے کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، دل کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ سنو، کہ تم دعا کرتے ہو لیکن تمہارا طریقہ نہیں صحیح ہوتا ہے۔ اس نے کہا مولا آپ ہی بتا دیجئے کہ طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا سنو، اگر تمہیں دعا کرنا ہے تو کس طرح تم دعا کرو، اگر اس طریقے سے دعا کرو گے تو تمہاری دعا کبھی رد نہیں ہوگی۔ مولا طریقہ بتا دیجئے۔ کہا جب تم دعا کرو تو سب سے پہلے بسم اللہ کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں اس چیز کو آپ عملی طریقے سے انجام دے کر کے دیکھیے گا، کوشش کریے گا۔ سب سے پہلے بسم اللہ کہو۔ اچھا مولا پھر؟ کہا اس کے بعد اللہ نے جو نعمتیں، جو کرم تم پر کیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، نہیں، زبان سے کہو پروردگار ہم کچھ نہیں تھے تو نے عطا کیا، پروردگار ہم بول بھی نہیں پاتے تھے تو نے رزق عطا کیا، پروردگار ماضی میں ہمارے حالات کچھ اور تھے آج تو نے حالات تبدیل کر دیے، پروردگار دنیا کے تمام لوگوں کے اوپر تو نے کرم کیا ہے۔ پھر ان لوگوں کا تذکرہ کریے کہ جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ذکر کرتے کرتے پھر اللہ کے سامنے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات بھیجو اور اہل بیت کا وسیلہ قرار دو، پھر دعا کرو، اور آخر میں پھر ہم اہل بیت کے اوپر صلوات بھیجو۔ جب تم اس طریقے سے دعا کرو گے تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ تمہاری دعا رد ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ بس بہت جلدی جلدی باتوں کو عرض کرنا ہے، آخری مجلس ہے۔ اچھا دوسری آیت کون سی ہے؟ دوسری آیت کون سی ہے بتاؤ؟ کہ مولا قرآن کریم میں خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں انفاق کرو اور ہم تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ عطا کریں گے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفاق کرو، ہم اس کے عوض میں تمہیں کئی گنا عطا کریں گے۔ اچھا تو مولا ہم نے دیکھا کہ ہم نے کتنا انفاق کیا، لوگ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، لیکن انہیں اس کے عوض میں نہیں ملتا۔ مولا یہ آیت بھی میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیے چاہنے والا ہے، مومن ہے، صاحب ایمان ہے۔ امام نے کہا کیا تم اس میں بھی یہی سمجھتے ہو کہ خدا نے وعدہ خلافی کی ہے؟ بس یوں ہی خدا نے کہہ دیا قرآن میں تم خرچ کرو، تم خرچ کر رہے ہو، اللہ دے نہیں رہا ہے؟ نہیں، اللہ کی راہ میں کوئی اگر 1 درہم بھی خرچ کرتا ہے تو یاد رکھنا خدا اس کے عوض میں کئی گنا واپس کرتا ہے۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ تمہیں نہیں مل رہا ہے تو تم اس بات پر نہ دھیان دو کہ خدا اپنے وعدے میں سچا ہے یا نہیں ہے، بلکہ غور کرو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو تم انفاق کر رہے ہو وہ سیلفی کھینچ کر کے کر رہے ہو۔ لاک ڈاؤن میں تو 2 کلو آٹا اور 2 کلو چاول اور 1 پیکٹ تیل کا بھی مجموعہ کر کے کوئی تھیلی دے رہا تھا تو باقاعدہ فوٹو کھینچ رہا تھا۔ نہیں، اس کے عوض میں تو خدا دینے ہی والا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ تم اس بندے کی مدد کرنے نہیں گئے تھے بلکہ اس بندے کی توہین کرنے گئے تھے، بے عزتی کرنے گئے تھے۔ میرے بھائیوں یہاں پر ماشاءاللہ میرے چھوٹے بھائی موجود ہیں، نہیں یہ فوٹو کھینچنے کا سلسلہ ختم کیجئے،
ورنہ اللہ نہیں دے گا. اور بند مٹھی دے کر کے دیکھیے، خاموشی سے دیے، اس طرح سے دیجئے کہ آپ کی زوجہ کو بھی نہ پتہ چلے. ایک صلوات دیجئے پر محمد و آل محمد. یہ نہیں کہ ہوتا نہیں ہے کہ جو شوہر سب سے زیادہ جو شیخی بگاڑتے اپنی بیوی کے سامنے، سب سے زیادہ. دیکھو آج فلاں جگہ گئے تھے، پہنچے دیکھو سب کھڑے ہو گئے. ویڈیو دکھائیں تو میں ریکارڈنگ ہوئی تھی. سب سے زیادہ شیخی جو ہے وہ بیوی کے سامنے انسان بگاڑتا ہے. آج ارے نوحہ پڑھا آپ سب رقت طاری ہو گئی، چاروں طرف سے لوگ، پورا جتنا مجمع تھا سب گریا کر رہے تھے. گھر آ گیا. اچھا بیوی کا بھی کمال دیکھیے، بیچارہ شوہر آ کر کے راستے پر سوچتا ہوا آتا ہے، پلاننگ کرتا ہوا کہ جا کر کے بتائیں گے بیوی کے سامنے تھوڑا رو پڑے گا. معلوم دیا وہ بیوی سے کہہ رہا ہے، وہ بھی اپنا کام کرتی چلی جا رہی ہیں، ادھر گلاس اٹھا رہی ہیں، ادھر پلیٹ رکھ رہی ہیں، ادھر چادر سمیٹ رہی ہیں. اب وہ بیچارہ آخر میں تھکار کے بیٹھ جاتا ہے کہ کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ نہیں اذان محترم؟ تو حکم ہے نہیں دو تو اللہ کی راہ میں اس طرح سے دو کہ ایک ہاتھ سے دو، یہ حقیقت ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. ایک صلوات بھیجے اور محمد و آل محمد. انفاق میں طاقت کتنی ہے، ذہن میں واقعہ آ گیا، بذات خدمت عرض کرتا ہوں، شاید سنا آپ حضرات نے، میں نے تو نہیں پڑھا ہے، سنا ہوگا شاید آپ نے. ایک بنی اسرائیل کا عابد تھا، بنی اسرائیل کا مومن بندہ تھا. آپ بھی کہتے ہوں گے مولانا حضرات جب بھی کوئی ایسی بات کرتے بنی اسرائیل کو لے کے آ جاتے ہیں. پھر کیا کریں، قرآن کریم میں بھی سب سے زیادہ ذکر بنی اسرائیل ہی کا ہے، اور سب سے زیادہ واقعات جو بنی اسرائیل کے اسلام میں بیان کیے گئے ہیں. بہرحال کیونکہ بنی اسرائیل میں جہاں بہت زیادہ عبادت گزار تھے وہیں بہت زیادہ ضدی بھی تھے افراد، حد سے زیادہ ضدی تھے. بہرحال اس موضوع پہ نہیں جانا ہے. تو غالباً امام سے یہ چیز نقل ہے، یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی ایسی نسبت بھی نہیں دینا چاہیے امام کی طرف کہ جس سے روزہ باطل ہو جائے. ٹھیک ہے، روزہ بات ایسی کوئی نسبت نہیں دینا چاہیے امام کی طرف، چاہے وہ 22 رجب کے لکڑہارے کا واقعہ کیوں نہ ہو. ایک صلوات اور محمد و آل محمد. بس اشارہ کر کے آگے جا رہا ہوں، کوئی چیز جو معتبر ہو وہی سنیے، ورنہ روزہ باطل ہو جاتا ہے. جہاں 9 چیزوں میں روزہ باطل ہوتا ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے نبی یا امام کی طرف کوئی ایسی بات کی نسبت دینا کہ جو امام سے صادر نہیں ہوئی ہے، اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے. دیکھیے کتنا زیادہ مطلب تاکید تمام چیزوں پہ کی گئی، کتنی زیادہ تاکید. بہرحال اب وہ بنی اسرائیل کا وہ بندہ ہے، ایک روز اسے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے اس سے کہا ہے کہ ہم نے تمہاری زندگی 2 حصوں میں تقسیم کر دی ہے. ابھی آپ آگے سنیں گے تو شاید آپ کو یاد آ جائے واقعہ. خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ تمہاری زندگی 2 حصوں میں منقسم ہو گئی ہے. ایک حصہ فراوانی کا ہے، نعمت کی فراوانی کا ہے، دولت کی فراوانی کا ہے، بے انتہا دولت ملے گی، بے انتہا تمہیں نعمتیں ملیں گی، تمام چیزیں ہیں. اور دوسرا حصہ وہ بہت زیادہ مشقتوں کا ہے، بہت زیادہ پریشانیوں کا ہے، غربت کا ہے، غربت کا ہے. اس نے بڑا عقل مند آدمی تھا. اب دیکھ کہیں کہیں پر زوجہ اچھی بھی ہوتی ہیں، کہیں کہیں پر بیوی اچھی بھی ہوتی ہیں. اس نے کہا بھئی میں اپنی بیوی سے پوچھ کر کے بتاؤں گا. مومنہ بیوی تھی. کہا میں اپنی بیوی سے سوال کروں گا، پوچھوں گا، پھر بتاؤں گا. ٹھیک ہے، بیدار ہوا، ہونے کے بعد اپنی بیوی سے سوال کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے ہمارے ساتھ، اللہ نے کہا ہے کہ 2 زندگی ہیں تمہارے زندگی میں، 2 حصے ہیں. ایک حصہ بہت زیادہ فراوانی نعمت کا ہے، آسانیاں ہیں، آسائش ہے، دولت ہے، بہت زیادہ ہے. دوسرا حصہ غربت کا ہوگا، صعوبتوں کا ہوگا، پریشانی کا ہوگا. اب تمہیں اختیار کرنا ہے کہ کون سا حصہ پہلے تم لینا چاہتے ہو، کون سا حصہ بعد میں لینا چاہتے ہو. بہت عقل مند عورت تھی، مومنہ عورت تھی، مومنہ بھی تھی، صرف عقل مند نہیں تھی. اس عورت نے ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کہا کہ جائیے کہہ دیجئے کہ مجھے آسائش، آرام، فراوانی نعمت اور دولت کے کثرت
والا حصہ پہلے چاہیے، ہم مصیبتوں کا حصہ بعد میں لیں گے۔ یہ دوسرے دن پھر سویا، پھر خواب میں یہی آیا، اس نے کہا کہ میں پہلا حصہ لینا چاہتا ہوں، مجھے پہلے دولت چاہیے، پہلے نعمتیں چاہیے، پھر پریشانیاں اٹھاؤں گا میں۔ کیا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب یہاں سے ان کا میٹر آن ہو گیا۔ اب آدھی زندگی انہیں بہت خوشحال گزارنا تھی، اب جیسے ہی ان کے پاس خوشحالی آئی، دولت آئی، نعمتیں آئیں، اللہ کی رحمت آئی، اللہ کی برکت آئی، خوشحالی آئی، مومنہ عورت تھی، عقل مند۔ دیکھیے یہاں پر میرے بھائی موجود ہیں، سنیں اس واقعے کو، سمجھیں کہ جیسے ہی اس کے پاس نعمتیں آئیں، فراوانی آئی، دولت آئی، خوشحالی آئی، اس مومنہ عورت نے اپنے شوہر سے کہا، میرے شوہر اب دیکھو عقل مندی کی ایک بات تم سے کہنا چاہتی ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا تم نے پہلا حصہ چن لیا، اب اس کے بعد غربت کا دور آنے والا ہے، اس کے بعد پریشانی کا دور آنے والا ہے کہ نہیں؟ اچھا، کہا اب اس دولت کو اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو کہ جب یہ حصہ ختم ہوگا تب تم دیکھنا تمہارا باقی حصہ بھی کتنا خوشحالی میں گزرے گا۔ یہی ہوا، اس شخص نے جو آدھی زندگی اسے دولت والی ملی تھی، نعمتوں والی ملی تھی، اس کی زوجہ نے کہہ کر کے اتنا زیادہ غریبوں کی مدد کروائی، اتنا زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کروایا، اتنا زیادہ انفاق کروایا خدا کی راہ میں کہ جب اس کی باقی کی آدھی زندگی آئی غربت والی، تب اللہ کا حکم ہوا کہ نہیں، اب چونکہ اس نے اس پہلی زندگی میں اتنی نیکیاں کما لی ہے کہ ان نیکیوں کے عوض میں اس کی تمام پریشانیاں ہم نے ختم کر دی ہیں، تمام پریشانیاں ختم کر دی ہیں میرے بھائیوں۔ لہٰذا اگر کبھی بھی انسان کو یہ موقع ملے کہ اللہ کی طرف سے اسے کچھ بھی نعمت ملے، ضروری نہیں ہے کہ لاکھوں ملے تبھی انفاق کرے، کروڑوں ملے تبھی خرچ کرے، نہیں، خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی ہوتا ہے، کاروبار ہوتا نہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لکھنؤ میں آج کل زردوزی کے حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک دور تھا کہ جس دور میں زردوزی کے حالات بہت اچھے تھے۔ اب اس میں کیا ہوا، کچھ عقل مند تھے ایسے کہ جنہوں نے جب دولت آ رہی تھی تو انہوں نے الگ الگ جگہوں پر زمینیں خرید لی تھیں۔ آپ حضرات کے سامنے بھی نگاہ میں افراد ہیں ایسے موجود ہیں، دولت کثرت سے آ رہی تھی، اللہ کی طرف سے برکت ہو رہی تھی، کام چل رہا تھا، عقل نے اس بات کی گواہی دی کہ زمینیں خرید لو، انویسٹ کر دو۔ کچھ ایسے افراد تھے، سنیے، کچھ ایسے بھی افراد تھے کہ جنہوں نے 100 دیغیں چڑھا دیں اور آپ کرسی پہ جا کر کے پیر پہ پیر رکھ کر کے بیٹھ گئے، اعلان کر دیا صاحب یہ فلاں صاحب کی طرف سے 100 دیغیں مجلس میں چڑھی ہوئی ہیں۔ کیا ہوا؟ وقت یہ آیا کہ آج ایک دیغ تک پکانے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے امام حسین کے نام پر، اللہ کے نام پر نہیں خرچ کیا تھا، انہوں نے تو مقابلہ کیا تھا، کہ فلاں صاحب دیکھیے کما رہے ہیں، انہوں نے 50 دیغیں بنوائی تھی، تو صحیح، آج ہمارے پاس بھی پیسہ ہو گیا، ان کو ہم جھکا دیں گے، ہم ان سے زیادہ بنوا کر کے دکھائیں گے۔ اور اس کے اوپر صاحب ستم بالائے ستم تو یہ کہ جو لفافے کے بھوکے مولوی ذاکر تھے وہ صاحب کیا خوشامد کرتے، ارے ماشاءاللہ بڑے مومن ہیں، ایک وقت نماز نہیں پڑھتے ہیں لیکن صاحب بڑے مومن ہیں۔ کیا ہوا؟ اللہ نے جب ان کے اوپر، اللہ نے نہیں بلکہ کاروبار نے ان کے اوپر شکنجہ کسا تو کچھ نہیں رہا، لیکن وہ افراد کامیاب رہے اور آج بھی ہیں کہ جنہوں نے اس خوشحالی کے دور میں فی سبیل اللہ، اللہ کے لیے خاموشی سے اللہ کے بندوں کے اوپر انفاق کیا، اور اس کا صلہ یہ رہا کہ وہ آج بھی اور ہمیشہ، اور دولت ختم ہی ہو جائے تب بھی، چونکہ انسان کامیاب بنتا ہے خلوص کے ذریعے سے، کامیاب بنتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ذریعے سے، لہٰذا وہ ہمیشہ کامیابی کی منزلیں طے کرتا چلا جائے گا۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ بس اذان محترم، نعرے حیدری، محمد و آل محمد۔
بس اذان محترم، میں مجلس کو بہت جلدی سمیٹنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہرحال آج شب 21 ہے، بہت قیامت کی شب ہے، اور شب قدر بھی ہے۔ آپ حضرات میں سے بہت سے لوگوں کو اعمال بھی کرنا ہوں گے۔ خدا آپ کے اعمال کو قبول کرے، پروردگار آپ کے روزوں کو قبول کرے، آپ کی عبادتوں کو قبول کرے۔ یہ جو رات بھر آج عزائے مولا کائنات میں آپ وقت صرف کریں، اس عزا کو قبول فرمائیں۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان اور کامیاب زندگی بہت بہترین موقع ہے، بہت بہتر۔ دیکھیے شیطان تو ہے یہ گمراہ کرنے کے لیے، شیطان ہے، لیکن بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں اس عظیم موقع کو غنیمت سمجھ کر کے دعائیں کیجیے۔ قسم خدا کی، قسم خدا کی، قسم خدا کی، آپ کی اگر کوئی ایسی دعا کہ جس دعا کو کرتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یاد رکھیے گا آپ کی وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی، کیونکہ معصومین کا ارشاد ہے کہ اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ کون سی تمہاری دعا قبول ہوئی یا رد ہوئی، تو بس اتنا دیکھ لینا کہ جس دعا کو کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں، سمجھ لینا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی۔ کیونکہ ارشاد ہوتا ہے کہ جب بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لا کر کے خدا کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تو وہ اپنے مالک سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور آج کی شب قدر ہے، آنکھوں میں آنسو لائیے، اپنے گناہوں کو یاد کیجئے، کامیابی کی منزلیں طے کرتے چلے جائیے۔ ماہ رمضان اور کامیاب زندگی، ایک صلوات اور محمد و آل محمد۔ اور اذان محترم ماشاءاللہ ایک اور چیز عرض کرتا چلوں کہ ماہ مبارک رمضان، میں نے کیا کہا تھا کل پرسوں کل دونوں کی مجلسوں میں، کہ انسان اللہ کی طرف دعوت مدعو ہوتا ہے، دعوت دی جاتی ہے انسان کو اللہ کی مہمان نوازی کو اختیار کرنے کے لیے، ضیافت کے لیے۔ تو کیا خدا خداتا ہے؟ کیا خدا کر کے مسجد میں پلیٹیں لگاتا ہے؟ نہیں، اللہ تو اپنے بندوں کے ذریعے سے انتظام کرواتا ہے۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں، ایک صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد، ایک اور صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ من افطر مؤمنا کان کفارۃ لذنبہ الی قابل، کہ جو شخص کسی مومن بندے کو افطار کراتا ہے، جو شخص کسی مومن بندے کو افطار کراتا ہے، اللہ اگلے ماہ رمضان آنے تک کے تمام گناہوں کی مغفرت کر لیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ایک مومن، صرف ایک مومن، ماشاءاللہ لوگ افطاری بھیجتے ہیں مسجدوں میں، 50 40 100 200 مومنین ہوتے ہیں۔ ذرا سوچیے عزیزان محترم، دیکھیے میں نے کہا نا دسترخوان اللہ کا کھلا ہوا ہے، جس نے کسی ایک مومن کو، من افطر مومنا، جس نے کسی ایک مومن کو افطار کرایا، خدا اگلے ماہ رمضان آنے تک کے اس کے تمام گناہوں کی بخشش کرتا ہے۔ ومن افطر اثنین کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اور جو انسان دو مومن کو افطار کراتا ہے تو پروردگار کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس افطار کرانے والے بندے کے اوپر جنت واجب کرے۔ اور کیا عزیزان محترم، تو آپ فلسفہ افطار تو سمجھیے کیا ہوتا ہے
یہ جو روزہ کھلوانے کا سلسلہ ہے، یہ جو روزہ کھلوائے جا رہے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ بس چل رہا ہے، نہیں۔ جو حضرات افطار کراتے ہیں، جو حضرات افطار کا انتظام کراتے ہیں، جو افراد پورا آرگنائز کرتے ہیں، وہ تمام کے تمام افراد اس ثواب میں شامل ہوتے ہیں۔ اب ذرا سوچیے عزیزان محترم، جو افراد مسجدوں میں افطار کراتے ہیں، جو افراد دوسری جگہوں پر افطار کراتے ہیں، کتنے لوگ آتے ہوں گے، کتنے لوگ افطار کرتے ہوں گے۔ ہاں اب سوچیے عزیزوں کہ اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ ثواب تو اتنا ہوگا کہ فرشتے اس کا ثواب لکھتے لکھتے تھک جائیں گے، لیکن اس کا ثواب لکھ نہیں سکتے ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، بس اپنی مجلس کو میں ختم کرنا چاہتا ہوں، بس دو چار باتیں اس احمد کو تمام کروں گا۔ عزیزوں، میں ان مجالس میں کوئی خطابت کا مظہر نہیں دکھانا چاہتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں آپ کے لیے بھی نہیں، اپنے لیے، اپنے نفس کے لیے، کیونکہ جب انسان کسی سے کچھ کہتا ہے تو حق تو یہ ہے کہ پہلے اس کہی ہوئی بات کو پر خود عمل کرے۔ اور یہ ہوتا بھی ہے کہ انسان جب باتیں کہتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ عجیب آدمی ہو، 2 دن سے مجلسیں پڑھ رہے ہو، دوسروں کو نصیحت کر رہے ہو کہ ماہ رمضان بہترین مہینہ، عبادت کا مہینہ، دعائیں قبول ہونے کا مہینہ، عمل قبول ہونے کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، اور خود استغفار نہیں کر رہے ہو، دوسروں کو تو بڑی نصیحتیں کر رہے ہو۔ تو عزیزوں، یہ اثر ہوتا ہے، لہٰذا ہم آپ لوگوں کے لیے تو شاید اتنا نہیں عرض کر رہا ہوں، میں بیان کر رہا ہوں، میں اپنے خاص طور سے نفس کے لیے، کہ شاید پروردگار کی بارگاہ میں ہم اس لائق ہو جائیں کہ رات بھر اللہ کی عبادت کریں۔ ایک شب قدر گزر چکی ہے، ابھی بھی 2 شب قدر ہمارے پاس موجود ہے، اس کے بعد 10 دن ہمارے پاس رہیں گے اللہ سے دعائیں کرنے کے لیے۔ اچھا یہ بھی سمجھ لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ آپ مصلی پر بیٹھیں تبھی عبادت ہو، آپ سجدے کی حالت میں ہو تبھی اللہ کی اطاعت ہو، آپ کے ہاتھ میں قرآن کریم ہو تبھی اللہ کی اطاعت ہو۔ نہیں، یہ تو روزہ اول سے بیان کر رہا ہوں، نہیں، آپ کام پر جا رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے آپ کام پر جا رہے ہیں، ثواب کئی گنا بڑھ گیا۔ آپ محنت و مشقت کر رہے ہیں، روزے کی حالت میں ہیں، ایک تو روزے کی حالت میں ہیں، دوسرے اپنے اہل و عیال کے لیے رزق کی تلاش کر رہے ہیں، جستجو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، خدا آپ کے اس ثواب کو کئی گنا بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ زبان تو آپ کی خالی رہتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان پر گالی ہی دیں، زبان پر ذکر خدا کرتے رہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح ہو تبھی سبحان اللہ اور الحمدللہ ہوگا، نہیں، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، آپ کام کرتے جائیے، خاموشی کے ساتھ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے چلے جائیے، استغفر اللہ کرتے چلے۔ عزیزوں، یہی فلسفہ ہے ماہ رمضان اور کامیاب زندگی کا، کہ جس نے ماہ رمضان کو درک کر لیا اور اس ماہ رمضان کو درک کرنے کے بعد اس سے فائدہ حاصل کر لیا، تو جب آخری دن ہوگا ایام رمضان کا، ماہ رمضان کا آخری دن ہوگا، تو انسان کے تمام گناہ اس طرح سے معاف ہو جائیں گے کہ جس طرح سے ایک بچہ بطن مادر سے نکلتا ہے اور بالکل معصوم ہوتا ہے، کہ جس کے دامن اعمال پر ذرہ برابر کوئی گناہ کا دھبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے، یہی کامیاب زندگی ہے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزان محترم، میں یہاں کہہ رہا ہوں، وہ افراد ہرگز نماز عید میں نہ آئیں، وہ افراد ہرگز نماز عید میں نہ آئیں کہ جو اللہ سے اس مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا سکیں۔ کیوں؟ کیونکہ نماز عید تو ان کے لیے ہے۔ بھئی نماز عید کے قنوت میں یہی تو جملہ پڑھتے ہیں، جعلتہ للمسلمین عیدا، کہ پروردگار یہ دن وہ ہے کہ جس کو تو نے اپنے بندوں کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ عید کا دن، عید کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟
عید عود سے آیا، عربی زبان میں عود ہے جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا، جس کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا۔ جب انسان اس زمین پر آتا ہے، بطن مادر سے باہر آتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے آتا ہے۔ اور روز عید وہ دن ہے کہ جس دن انسان پورے مہینے استغفار و توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بالکل ختم کروا کر کے، نام اعمال سے تمام سیاہی کو ختم کروا کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پلٹتا ہے، لہٰذا اس پلٹنے کو عید کہا گیا ہے، اس پلٹنے کو عید کہا گیا ہے۔ لیکن عزیزوں، دیکھنے کو تو وہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ سفید کرتا پیجامہ وہ پہنتا ہے کہ جو کبھی مسجد میں نظر نہیں آتا ہے، کوئی روزہ رکھتا نہیں ہے، ان کی عید سب سے پہلے ہوتی ہے۔ نہیں عزیزوں، اور اگر ہم اپنے نزدیک مطمئن نہیں ہیں تو ضرورت نہیں ہے نماز عید پڑھنے کی، نہیں۔ کیونکہ اور کانفیڈنس، بس کانفیڈنس، بھروسہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، خدا قبول کرے گا۔ یہ مہینہ وہ نہیں ہے کہ تم حالت شک میں رہو، مشکوک رہ کر کے دعا نہ کرنا۔ کیونکہ رسول اعظم ارشاد فرما چکے ہیں کہ دعا کرو تو دعاکم فیہ مستجاب، تمہاری دعائیں یقینی طور پر قبول ہوں گی، لہٰذا دعا کرو تو اس طرح سے دعا کرو کہ جو تم کہہ رہے ہو مالک سن رہا ہے، تم توبہ کر رہے ہو، پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف کر رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ یاد رکھیے گا ذات محترم، اور اس روزے میں بہت حکمتیں ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو افراد بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیے آپ حضرات، کیا آج کی شب آپ توبہ و استغفار میں گزاریں گے کہ نہیں گزاریں گے؟ بتائیے، مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں، مولا کائنات کا جن کی شہادت کا روز ہے، آج شب ہے، میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں مولا کائنات کا کہ یہ اس شب کو، جو آج کی شب ہے اور پرسوں جو شب آنے والی ہے، میں واسطہ دیتا ہوں کہ اس شب میں آپ اپنے گناہوں کا استغفار کیجئے۔ واسطہ دیتا ہوں مولا کائنات کا، وہ علی کہ جو اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، یہی علی ہیں، یہی مولا کائنات ہیں کہ جن کے فرزند جناب امام حسین نے سرزمین کربلا پر سب کچھ قربان کر دیا تاکہ ہمارے شیعہ کامیاب ہو سکے۔ اور یاد رکھیے گا عزیزوں، میرے بھائیوں، میں بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے بھائیوں سے کہہ رہا ہوں، میرے بھائیوں، جب اعمال کرنا تو وہ جلدی مت بھاگنا، نہیں، ایک ایک واسطے کو بہت غور سے پڑھنا، خدا کا واسطہ دینا تو اس کی عظمت کو یاد رکھنا، جب بیکا یا اللہ کہنا تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا، جب بیکا یا اللہ کہنا تو اس کے کرم کو یاد کرنا، جب بیکا یا اللہ کہنا تو اس کے فضل کو یاد کرنا، جب بیکا یا اللہ کہنا تو اس کی رحمت کو یاد کرنا، اور دل میں زبان پہ یہی رہے، پروردگار اب ہم تیرا واسطہ تجھے دے رہے ہیں، مالک تو تو رحیم ہے نا، مالک تو تو کریم ہے نا، مالک تو تو تمام بندوں کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کرتا ہے، مالک ہم تیرا واسطہ دے رہے ہیں۔ اور دعا کیجئے، جب محمد مصطفیٰ کا واسطہ دینا، بے محمد، تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو یاد کرنا، ان کی فضیلت کو یاد کرنا، اسی طرح واسطے دیتے جانا، اور ہر واسطے کے بعد دعائیں کرنا، اپنے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، چاہے زندہ ہوں یا مر گئے ہوں۔ کیوں؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اپنے والدین کو نہ فراموش کرنا۔ کیونکہ وہی ہے کہ جن کی وجہ سے آج تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لائق ہوئے ہو، وہ نہ ہوتے تو تمہارا وجود نہ ہوتا۔
اور نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، بس یہی کامیابی ہے زندگی کی، ماہ رمضان اور کامیاب زندگی۔ بہت حکمتیں پوشیدہ ہیں اس میں۔ بس عزیزوں، موضوع ادھورا رہ گیا، بہت سی باتیں تھیں جو بیان کرنا تھی، وقت نہیں ہے۔ مجلسوں کا اس سلسلہ بھی آج ختم ہو رہا ہے۔ اگلے سال زندہ رہے تو انشاءاللہ اسی عنوان کو ہم کنٹینیو کریں گے، اللہ نے حیات دی۔ بس گزارش ہے میرے بھائیوں، گزارش ہے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ گزارش ہے بھائیوں، گزارش ہے، علی کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اپنے گناہوں کی مغفرت کرو۔ عذاب جہنم کا تم اندازہ نہیں لگا سکتے، برزخ کے عذاب کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ اور تم استغفار نہ کر سکو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مر جاؤ تمہارے گناہ معاف نہ ہو سکیں، کیونکہ اہل بیت نے شفاعت کا وعدہ تو روز محشر کیا ہے۔ برزخ وہ وقت ہے کہ جب انسان کا پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ گناہوں کی شدت، گناہوں کی کثرت انسان کو عذاب میں مبتلا کر کے رکھ دیتی ہے۔ ڈرو اس عذاب سے کہ جو برزخ میں ہوگا، ڈرو اس عذاب الہی سے جو عالم برزخ میں دیا جائے گا، ڈرو اس سزا سے جو خدا عالم برزخ میں عطا کرے گا، اور دعا کرتے رہو، پروردگار ربنا اغفر لی، خدا ہمارے گناہوں کی بخشش فرما، ولوالدیہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، وللمؤمنین تمام مومنین کی بخشش فرما، یوم یقوم الحساب جس دن حساب و کتاب ہوگا اس دن۔ اور خود آپ دیکھ لیجئے مولا کائنات کو بھی، مولا کائنات کے سلسلے میں ملتا ہے، بس ربط مصائب ہیں کہ ایک ایسا موقع تھا کہ مولا کائنات سجدے کی حالت میں ہیں، ایک صحابی، ایک چاہنے والا مولا کائنات کو دیکھتا ہے، کیا دیکھا کہ مولا کی کپکپی تاری ہے، مولا سجدے کی حالت میں ہے، مولا کا بدن لرز رہا ہے، سمجھ گیا کہ خوف خدا سے لرز رہا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کا بدن بالکل خاموش ہو گیا، علی کے جسم میں ذرا سے بھی کوئی حرکت نہیں ہے، یہ پریشان ہو گیا، گھبرا گیا، سوچنے لگا کہ علی کی روح قفس انصوری سے پرواز کر گئی، دوڑتا ہوا آیا، دق الباب کیا، شہزادی کی خدمت میں یہ پیغام پہنچایا کہ بی بی لگتا ہے ہمارے مولا ہمیں چھوڑ کر کے چلے گئے، لگتا ہے ہمارے آقا علی ابن ابی طالب اس دنیا کو خدا حافظ کہہ گئے۔ شہزادی نے پوچھوایا کہ یہ بتاؤ تم نے کیسے اندازہ لگایا؟ کہا فلاں مقام پر ہمارے مولا دعائیں کر رہے تھے، سجدے میں تھے، تھوڑی دیر ہم نے دیکھا علی کو تو کیا دیکھا کہ علی کا جسم لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھا کہ علی خاموش ہو گئے، میں بڑی دیر تک دیکھتا رہا، کافی وقت گزر گیا، علی کے جسم میں حرکت نہ تھی، میں گھبرا گیا، میں سمجھ گیا کہ علی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ ایک مرتبہ جب شہزادی کے پاس یہ پیغام پہنچا تو شہزادی نے کہا نہیں، یہ حالت تو اکثر ابو الحسن کے اوپر طاری ہوتی ہے، جب ابو الحسن خدا کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو خوف خدا سے علی کا جسم اس طرح سے لرزنے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے کہ گویا کہ علی بہت بڑی مصیبت میں ہے، اور اس کے بعد ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ علی بغیر حرکت کے خاموش ہو جاتے ہیں، یہی لگتا ہے کہ علی اس دنیا سے جا چکے ہیں، جاؤ اور جا کر کے علی کو ہلاؤ، وہ غش میں ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، وہ شخص آتا ہے، مولا کائنات کو ہلاتا ہے، مولا زمین کے اوپر گر جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے، تب علی کو ہوش آتا ہے، غش سے آنکھیں کھولتے ہیں۔ ہاں عزیزوں، یہ ہے علی کی عبادت کا علم، یہ ہے مولا کائنات کی عبادت کہ خوف خدا سے لرز رہے ہیں، اور ہم کہ جو پورے دن میں نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، زبان سے گناہ ہوتے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں، ان ہاتھوں سے گناہ ہوتے ہیں، ایسے بھی
گناہ ہوتے ہیں ہم احساس نہیں کرتے اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اگر روز رات میں پورے دن کا انسان حساب لگا لے تو یاد رکھیے گا عزیزان محترم انسان کا کلیجہ پھٹ جائے گا کہ ہم نے اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی معصیت کی ہیں۔ اور عزیزوں اسی لیے یہ ماہ مبارک رمضان ہے، پورے دن تم روزے میں رہو گے، عبادت میں گزرے گی، رات بھر استغفار کرتے رہو، دعائیں مانگتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ ہاں ہاں عزاداروں، وہ 19 رمضان کی شب تھی، رات کا وہ پہر تھا کہ جب علی عبادت میں مشغول تھے، پوری رات گھر میں عبادت کر رہے ہیں اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے چلے جا رہے ہیں، کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے والے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ علی اس طرح سے عبادت کر رہے تھے کہ گویا کہ آج حقیقت میں علی کی آخری رات ہے۔ ہاں ہاں عزادارو، وہ آخری ہی تو رات تھی نا، سب سمجھ رہے تھے، آسمان بھی آنسو بہا رہا تھا، جانور بھی سمجھ رہے تھے، علی کے قدموں میں لپٹ کر کے علی کو روک رہے تھے، مولا آج نہ جائیے۔ ہاں وہ وقت بھی آیا کہ جب میرا مولا ابن ملجم کی ضربت کھا کر کے زمین پر گر پڑتا ہے اور علی گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ لو عزادارو 3 دن گزرتے ہیں، میرا مولا نہ جانے کس تکلیف میں تھا۔ ذرا محسوس کیجیے عزادارو، اگر کسی کا کوئی حصہ جسم کا ذرا سا زخمی ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جب تک کہ وہ زخم بھرتا نہیں ہے انسان تڑپا کرتا ہے۔ ہائے علی ابن ابی طالب، ہائے میرا آقا علی کہ جس کے سر پر ایسی ضربت لگی تھی کہ سر 2 حصوں میں شگافتہ ہو گیا تھا تقریباً، علی کے سر سے خون جاری ہوتا ہے، طبیب کہتا ہے یہ سب سے زیادہ زہریلا زہر تھا، علی بستر پر تڑپتے ہیں، کرا رہے ہیں۔ ہاں ہاں وہ وقت بھی آیا، ارے جب علی کی یہ تکلیف ختم ہونے والی ہے، علی نے وصیتیں کرنا شروع کر دی، امام حسن کو آگے بلایا، وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے، وقت نہیں ہے وصیتیں پڑھنے کا عزاداروں، بس چند جملے اور زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ آج اس کا غم منانا ہے جو کائنات کا مشکل کشا ہے، آج اس کا غم منانا ہے جو تمام کائنات کی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ ہاں ہاں لو عزاداروں، امام حسن کو نزدیک بلایا، امام حسن کا ہاتھ پکڑا، وصیتیں ہو چکی ہیں، لو اب ایک ایک کو بلا رہے ہیں، میرے لال حسین یہاں آؤ۔ لو عزاداروں، امام حسن کے ہاتھ پہ حسین کا ہاتھ رکھا، زینب کو نزدیک بلایا، زینب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں رکھا، میرے لال حسن، حسین تمہارے حوالے ہیں، میرے لال حسن، زینب تمہارے حوالے، میرے لال حسن، ام کلثوم تمہارے حوالے۔ عزاداروں سب کو امام حسن کے حوالے کر کے ایک مرتبہ میرا مولا خاموش ہو گیا۔ ہاں ہاں عزاداروں، ارے مادر عباس کھڑی ہوئی تھی، ایک مرتبہ جناب ام البنین آگے بڑھی اور بڑھنے کے بعد کہا، ہاتھوں کو جوڑا، ظاہر سی بات ہے، ارے عباس کی والدہ نے کبھی کو اپنی ماں نہیں کہا تھا، کبھی مولا کائنات کی زوجہ نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ یہی کہا تھا نہیں ہم کنیز ہے۔ عزاداروں وہ یہ وقت یاد ہوگا جب مولا کائنات جناب مادر عباس کو لے کر کے آئے تھے اور بچوں نے آگے بڑھ کر کے ایک مرتبہ اماں کہہ کر کے پکارا تھا، ارے یہی تو ام البنین تھی کہ جنہوں نے کہا تھا بچوں ارے ہرگز مجھے ماں مت کہنا، ہم تو آپ کی کنیز بن کر کے آئے ہیں۔ ہاں عزاداروں، ہمیشہ اپنے کو کنیز کہنے والی بی بی ارے آگے بڑی، ہاتھوں کو جوڑا، آقا ارے یہ بتائیے کیا میرے عباس نے کوئی خطا کی ہے؟ آپ نے اس کو حوالے نہ کیا، زینب کو حسن کے حوالے، ام کلثوم کے
آقا کے حوالے، میرے لال نے کیا خطا کی ہے؟ کہا نہیں نہیں ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حسین کو بلایا، عباس کو نزدیک بلایا، عباس کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا، حسین عباس تمہارے حوالے، میرے لال عباس، ارے حسین تمہارے حوالے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ لو وزادارو، وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے، وصیتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اب ایک مرتبہ وہ وقت بھی آ گیا کہ جب علی کی آنکھ بند ہو گئی، بچے تڑپنے لگے، بابا خدا حافظ۔ لو وہ وقت بھی آیا کہ جب حسن اور حسین یتیم ہو چکے ہیں، وہ وقت بھی آیا جب زینب ام کلثوم یتیم ہو گئی، ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب عباس یتیم ہو گئے، ارے وہ وقت بھی آیا جب بیواؤں کا سہارا چلا گیا، ارے وہ وقت بھی آیا جب یتیموں کا کفالت کرنے والا چلا گیا، غریبوں کے اوپر لطف و کرم کرنے والا چلا گیا، ہاں ہاں زادارو غسل دیا گیا۔ ارے جب علی کا جنازہ گھر سے نکل رہا ہوگا، ارے نہیں معلوم کہ زینب ام کلثوم نے کس طرح سے برداشت کیا ہوگا، ہاں لیکن دنیا میں دیکھنے کو یہی ملتا ہے۔ ارے جب باپ کا لاشا گھر سے جاتا ہے نا تو سب سے زیادہ جو گریہ کرتی ہے وہ گھر کی بچیاں کرتی ہیں، میرا بابا جا رہا ہے، ارے اگر زینب ام کلثوم جیسی بچیاں کہ جو بابا پر جان کو قربان کرنے والی ہو، لو علی کا لاشا جا رہا ہے، زینب تڑپ رہی ہے، بابا خدا حافظ، ام کلثوم تڑپ رہی ہے، بابا خدا حافظ، ارے اماں تو جا چکی تھی، بابا ارے تم بھی جا رہے ہو، ہم اناتھ ہو گئے، ہم یتیم ہو گئے، ہم بے آسرا ہو گئے، اب کون ہے جو ہماری کفالت کرے گا؟ جزاکم اللہ خیر الجزاء۔ ہاں زادارو چند چاہنے والوں کے درمیان علی کا لاشا جا رہا ہے، سب آہو پکا کر رہے ہیں، ابھی آپ کے سامنے یہ تابوت رکھا ہوا ہے، شبیہ تابوت ہے، جب یہ برآمد ہوگا تو آپ دیکھیں گے کیسی کیفیت ہوتی ہے جب گھر سے تابوت جاتا ہے۔ لو عزادارو علی کا تابوت جا رہا ہے، زینب ام کلثوم گریہ کر رہی ہیں، حسن و حسین ماتم کر رہے ہیں، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، گھر کی کنیزیں بھی خدا حافظ کہہ رہی ہیں، آقا ہمیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، خدا حافظ۔ ہاں ہاں زادارو بس روایت ایک روایت و زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں درمیان میں ساری چیزوں کو چھوڑتے ہوئے۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب علی کو ان کے بچوں نے دفن کر دیا، اور دفن کرنے کے بعد جب یہ بچے واپس آ رہے تھے، میں نے کہا نا زادارو علی ذات کا نام ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ رات کی تاریکی میں جب رات کا سناٹا چھا جاتا تھا، جب چاروں طرف سیاہی سیاہی ہوتی تھی، سناٹا ہی سناٹا ہوتا تھا، تو میرا مولا ایک بوری میں روٹیاں رکھ کر کے اپنی پیٹھ پر نکلتا تھا، قلباب کر کر کے یتیموں تک کھانا پہنچاتا تھا۔ تبھی تو کہا گیا یتیموں کا سہارا چلا گیا۔ قد قتل امیر المؤمنین، مومنین کے امیر قتل ہو گئے، ہدایت کی مینار منہدم ہو گئی، بیواؤں کا پالنے والا چلا گیا۔ ہاں زادارو حسنین دفن کر کے واپس آ رہے تھے، راستے میں کیا دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص جو نابینا ہے بہت زور زور سے گریہ کر رہا ہے، بہت زور سے آہو بکا کر رہا ہے۔ ارے یہ شہزادے اس کے پاس
پاس پہنچے، بھائی خیریت تو ہے، یا آخر تو گریہ کیوں کر رہا ہے؟ تو ایسے گریہ کر رہا ہے جیسے کوئی مر گیا ہو، تیرا چاہنے والا مر گیا ہو۔ کہا نہیں کوئی مرا تو نہیں ہے، کہا کوئی مرا تو نہیں ہے۔ کہا پھر یہ گریہ کیوں کر رہے ہو؟ کہا ایک شخص کہا ایک شخص تھا جو روز رات میں میرے پاس آتا تھا، جب رات کا سناٹا ہو جاتا تھا، رات کی تاریکی میں نابینا ہوں، مجھے دکھتا نہیں ہے، روز رات میں وقت معین پر ایک شخص تھا، روز آتا تھا اور زمین پر میرے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ ہائے، اپنے ہاتھوں سے مجھے کھانا کھلاتا تھا۔ کیا ہوا؟ کہا 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا۔ 3 دن ہو گئے وہ شخص نہیں آیا، مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا، قسم خدا کی مجھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے فکر ہو رہی ہے کہ آخر وہ بندہ خدا کہاں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کسی تکلیف میں ہو۔ ایک مرتبہ شہزادوں نے سوال کیا، بھائی کیا تو بتا سکتا ہے کہ اس کا نام کیا تھا؟ کہا میں نے بارہا پوچھا، بھائی تو روز آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے، ذرا اپنا نام بتا دے۔ صرف یہی کہتا تھا، ایک بندے مومن دوسرے بندے کو کھانا کھلا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی کو کھانا کھلا رہا ہے۔ بارہا پوچھا لیکن جواب نہ دیا۔ ارے یہ سمجھ گئے یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ کائنات کا ماننے والا میرا بابا مشکل کشا علی ہے۔ کہا بھائی کیا کہا 3 دن سے نہیں آیا؟ کہا 3 دن ہو گئے۔ کہا وہ کوئی اور نہیں تھا، ارے میرا بابا علی ابن ابی طالب تھا کہ جس کو سجدے کی حالت میں سربت لگائی ہے، ارے 3 دن سے بیمار تھا، آج میرا بابا چلا گیا، ہم قبر کر کے آ گئے، بھائی مجھے قبر پر لے چلو۔ ارے وہ نابینا آتا ہے، علی کی قبر پر آیا، آزادارو ارے اپنے کو قبر پر گرا دیا، میرے بجے جانے والے یا علی یا علی۔